وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، یہ سورہ فرقان کا آخری رکوع چل رہا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفات کا بیان چل رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے گناہ کی مجلس میں حاضر نہیں ہوتے، اور دوسری تفسیر کہ اللہ کے نیک بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ تو جھوٹی گواہی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ مگر آج ہم اپنی عدالتوں میں دیکھ لیں کہ کتنی گواہیاں جھوٹی ہیں اور کتنی گواہیاں سچی ہیں۔ تو جہاں جھوٹی گواہیوں پر فیصلے ہوں اور سب کو پتہ ہو کہ گواہی جھوٹی ہے، تو انجام دیکھ لیجئے کہ کیا ہوگا۔ ظلم و ستم کا بازار گرم ہوگا، اور جس معاشرے میں ظلم عام ہو جائے، رواج پا جائے، تو پھر وہاں اللہ کی رحمتیں برسنا ختم ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا دیکھ لیجئے کہ ہر اشیاء ضرورت، ہر ضروری چیز وہ مہنگی ہونے لگی۔ جو ضرورت کا سامان ہے وہ مہنگا ہونے لگا، قوت خرید سے نکلنے لگا۔ اس کی اہم وجہ ظلم کا عام ہو جانا ہے، اور ظلم میں ایک بات جھوٹی گواہیاں دینا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جھوٹی گواہیوں کا رواج ہر جگہ چل پڑا ہے۔ گورنمنٹ ملازم ہے، اسے ادارے کی طرف سے دوائیاں، میڈیکل الاؤنس مفت ہے۔ اب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، بیمار نہیں ہے، اور اس سے 1000 روپے کا نسخہ لکھوا لیتا ہے۔ پھر میڈیکل اسٹور والے کے پاس آتا ہے، اس کو کہتا ہے بھائی یہ بل بنا دو، اور دوا نہیں لیتا، کہتا خالی بل بنا دو۔ اور میڈیکل اسٹور والا دوستی میں، لحاظ میں، مروت میں بل بنا کے دے دیتے۔ یہ بل جھوٹی گواہی ہے، کیونکہ اس دکاندار نے یہ گواہی دی کہ اس شخص نے اتنی مالیت کا سامان میری دکان سے لیا ہے، اور ڈاکٹر نے جو اس کو نسخہ لکھ دیا اس نے بھی جھوٹی گواہی دی کہ اس کا یہ نسخہ اس بات کی گواہی ہے کہ یہ مریض ہے اور اس کو ان ادویات کی ضرورت ہے۔ تو ڈاکٹر بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا، میڈیکل اسٹور والا بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا، اور یہ عام ہے، اس کو کوئی عیب شمار ہی نہیں کیا جاتا، معیوب ہی نہیں سمجھا جاتا۔ پھر ادارے والوں نے ایک پرچیز آفیسر مقرر کیا کہ بھئی تم ہماری ادارے کی ضروری سامان خرید کے لایا کرو۔ تو اب وہ ادارے کا ذمہ دار جاتا ہے، جو ادارے کی ضرورت کا سامان ہے وہ خریدتا ہے، اور سامان والے کو کہتا ہے، دکاندار کو کہتا ہے کہ یہ بل 10,000 کا بنا ہے تو 15,000 کا بنا دو۔ اب یہ دکاندار نے جو 15,000 کا بل بنا دیا، یہ بل اس بات کی گواہی ہے کہ اس شخص نے ہماری دکان سے 15,000 کا سامان لیا، اور حقیقت میں 10,000 کا لیا تھا۔ یہ اتنا عام ہے، اتنا عام ہے کہ عیب ہی نہیں سمجھا جاتا۔ بعض دکاندار ہمارے پاس آتے ہیں مسئلہ پوچھنے، کہتے بھئی اتنا یہ رواج ہو چکا ہے کہ اگر ہم نہیں دیتے تو کوئی دوسرا دکاندار اس کو بل بنا کے دے دیتا۔ تب ہم یوں کرتے ہیں کہ اسے خالی بل دے دیتے ہیں کہ جو چاہے وہ لکھتا رہے۔ کہا خالی بل دینا بھی تو اس جھوٹی گواہی میں معاونت ہے۔
تو کہا پھر ہم کیا کریں؟ بھئی صبر کرو، برداشت کرو، تمہارے مقدر کا رزق کہیں جائے گا نہیں، اور جو تمہارے مقدر کا ہے نہیں وہ تمہیں ملے گا نہیں۔ لہٰذا کتنے دکاندار ایسے ہیں جو بیچارے مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، اور ہر معاملے میں ہر دکاندار، چاہے وہ اسٹیشنری بیچتا ہو، کتابیں کاپیاں بیچتا ہو، چاہے جرنل آئٹم بیچتا ہو، چاہے سینیٹری کے سامان بیچتا ہو، چاہے کوئی بھی فیلڈ کا آدمی ہو، ہر فیلڈ میں یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے کاریگر حضرات وہ دکاندار سے کہتے ہیں بھئی ہماری خرچی رکھنا، ہم گاہک لائیں گے۔ اب اس کو لے آتے ہیں اور اپنی خرچی کے چکر میں مہنگی چیز اسے دلوا دیتے جس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور کہتے ہیں یہ اچھی ہے۔ رنگ کرنے والا کاریگر کہتے ہیں بھئی فلاں کمپنی کا رنگ لاؤ، وہ اچھا ہے، اور اس میں جو ٹوکن نکلے گا وہ میں لوں گا، اور کہتا ہے یہ عرف ہے، یہ رواج ہے، یہ ٹوکن ہمارا حق ہے۔ تو یہ بہت سی جھوٹی گواہیاں جو اتنی رواج پا گئی ہیں کہ لوگ اسے معیوب نہیں سمجھتے، کہتے ہیں یہ تو اب زندگی کا حصہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید سے فرمایا کہ جھوٹی گواہی سے بچو، جھوٹی گواہی نہ دو، اور اس کو اکبر الکبائر، بہت سے بڑے گناہ میں سے بڑا گناہ قرار دے دیا۔ اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب وہ اتنا رائج ہو گیا کہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، اور اس کو ایک زندگی کا حصہ سمجھ لیا گیا، ہر ایک اس میں لگا ہوا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، اور قرض چڑھتا جا رہا ہے۔ جو کاریگر ہے وہ کہتا ہے میرے مال میں برکت نہیں ہے، اور پورا نہیں پڑتا، آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، دکاندار یہی رونا روتا ہے۔ بھئی ہم یہ دیکھیں کہ ہم جھوٹی گواہیوں کا ارتکاب تو نہیں کر، ہر ایک غور کرے تو اسے نظر آئے گا کہ معاشرے میں کس طرح جھوٹی گواہیوں کا ارتکاب کر رہا ہوں، اور اس کو جھوٹی گواہی بھی نہیں سمجھتا۔ حتیٰ کہ بعض اوقات نکاح پڑھانے کا اتفاق ہو جاتا ہے تو نکاح فارم میں نام لکھا ہوا ہے کہ لڑکی سے دلہن سے جب اجازت لی تھی تو وہ کون تھا۔ اب جس نے اجازت لی تھی اس کا نام لکھا ہوا نہیں ہے، اور نہ وہ اس وقت وہاں موجود تھا، اور جس نے اجازت لی ہے اس کا نام لکھا ہوا نہیں ہے، جس کا نام لکھا ہوا ہے وہ اجازت کے وقت موجود نہیں تھا، اور لکھا ہوا ہے کہ یہ دلہن سے اجازت کے وقت گواہ تھا۔ اب یہ جھوٹی گواہی ہے کہ جب وہ موجود ہی نہیں ہے تو گواہی کس چیز کی؟ پھر مجلس نکاح میں گواہ مقرر کیا جاتا ہے، وہ لکھا جاتا ہے، وہ اس کا وجود ہی وہاں نہیں ہوتا، کہتے ہیں وہ پیچھے رہ گیا، وہ آگے رہ گیا، وہ یہاں رہ گیا، بھائی نکاح پڑھاؤ۔ بھی نکاح پڑھا دیں تو اس میں جو نام لکھے ہوئے ہیں وہ تو یہاں موجود نہیں ہے، اور اس پر اگر ہم دستخط کر دیں گے تو ہمارا یہ دستخط کرنا اس بات کی شہادت ہوگی اور گواہی ہوگی کہ یہ نکاح کے وقت موجود تھے، اور یہ تو موجود ہی نہیں۔ تو مسجد میں اس طرح کے کبائر کا ارتکاب ہوتا ہے، اور نکاح خواہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو بس نکاح پڑھو، وہ کہتے ہیں نکاح پڑھو، نکاح پڑھ لیتے ہیں، اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو گیا، پتہ ہی نہ چلا۔ بیمار ہیں نہیں اور ملازم ہیں گورنمنٹ کے، ڈاکٹر کے پاس چلے گئے کہ بھئی مجھے جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ دے دو، ڈاکٹر لکھ کے دے دیتا ہے، وہ اپنی چھٹیاں منظور کرا لیتے ہیں کہ بھئی بیماری کی چھٹیاں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا اور بڑی مہارت کا کام کر لیا، بڑی ذہانت کا کام کر لیا۔ یہ ذہانت، یہ مہارت ان کے گلے پڑے گی آخرت، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ جب آدمی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو فاسق ہو جاتا ہے، اور فاسق ہونے کے بعد وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مدد سے سب سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آدمی غور کرے کہ کہیں میں غیر ارادی طور پر، لاشعوری طور پر کہیں ارتکاب کبائر میں مبتلا تو نہیں ہوں۔ دیکھو اگر زہر جو ہے نا، زہر وہ غیر ارادی بھی کوئی کھائے گا تو مرے گا،
یہ تھوڑی کہ اس نے غیر ارادی لاشعوری طور پر زہر کھا لیا ہے تو بچ جائے گا، ارے بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ زہر ہے، زہر اپنا اثر دکھائے گا۔ تو یہ جو جھوٹی گواہی ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ بھی زہر ہے، یہ غیر ارادی لاشعوری طور پر بھی کیا جائے گا تو اپنا اثر دکھائے۔ اب عدالتوں میں جاتے ہیں تو اپنی سچی بات کو بھی ثابت کرنے کے لیے جھوٹی گواہیاں دینی پڑتی ہیں۔ وکیل کہیں گے بھائی اس کے بغیر کام ہی نہیں چلے گا۔ یعنی نظام ایسا بنا دیا گیا کہ اگر اپنا حق بھی لینا چاہو تو جھوٹی گواہی دو تو حق ملے گا، ورنہ تمہارا حق بھی گیا۔ اب ایسے ماحول میں شریعت پر عمل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کا مفہوم ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب آدمی شریعت پر عمل کرے گا تو ایسا مشکل دور ہوگا جیسے ہتھیلی پر انگارہ رکھنا۔ تو ہتھیلی پر انگارے رکھنے پر کتنی تکلیف ہوگی، کتنی اذیت ہوگی، ایسے ہی دین پر چلنے میں بڑی مشقت ہوگی، بڑی پریشانی ہوگی، اور آدمی کو کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا کہ میں کیسے چلوں، اور کہے گا کہ بھئی اس کے بجائے تو کام ہی نہیں چلتا۔ اس کے بالمقابل پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ترغیبات ہیں کہ جو آدمی جھگڑے کے اندر حق پر ہو اور وہ اپنا حق چھوڑ دے کہ حق لوں گا تو جھگڑا بڑھے گا، تو جنت میں اللہ تعالیٰ بیچ میں اسے محل عطا فرمائیں گے، جنت کے بیچ میں محل دے دیں گے۔ اب دنیا میں تھوڑی سی پریشانی تو آئے گی، وہ اپنا حق چھوڑ دے، تو کہتا ہے بھائی مجھے اپنا حق لینا ہے اور جھوٹ ضروری ہے، تو بھائی چھوڑ دو اپنا حق۔ ٹھیک ہے دنیا میں تھوڑی مشقت ہوگی، تمہارا گھر چلا جائے گا، تمہیں کرائے کے گھر میں رہنا پڑے گا، کرائے کے تمہارے پاس اسباب نہیں ہیں، اس میں تم تنگی میں آ جاؤ گے، کوئی حرج نہیں۔ نمک سے روٹی کھا لے آدمی اور سرکے سے روٹی کھا لے، مگر یہ کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے آدمی بچے، پھر دیکھیے اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت کیسی شامل حال ہوتی ہے۔ جب آدمی ارادہ کر لیتا ہے، عزم کر لیتا ہے کہ مجھے تو شریعت پہ چلنا ہے، چاہے کیسے حالات آئیں، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے کتنے گھاٹ چلے جائیں، جھوٹے جو ہے وہ بل بنا کے نہیں دوں گا، جھوٹی گواہی میں شریک نہیں ہوں گا، چاہے گھاٹ جاتا ہے تو جائے۔ یہ گاہک جا رہا ہے مگر برکت آ رہی ہے، گاہک جا رہا ہے برکت آ رہی ہے۔ اور اگر ہم نے کہا یار اب مجبوری ہے کیا کریں، سبھی ایسا کر رہے ہیں، گاہک آ رہا ہے برکت جاری، برکت جاری۔ یہ چیزیں نظر نہیں آتی مگر حقیقت یہ ہے۔ دیکھو ایک آدمی ہے، اس کے پاس ایک بوری گندم کی ہے، اب وہ یہ سوچے کہ بھائی میں اپنی یہ گندم کی بوری مٹی میں ڈال دوں گا تو میری بوری تو میرے ہاتھ سے نکل جائے گی، اب میں روٹی کہاں سے کھاؤں گا، آٹا کہاں سے لاؤں گا؟ تو اسے کہا جائے گا بھائی تو ایک بوری ڈال دے، 6 مہینے انتظار کر لے، پھر 100 بوریاں تجھے ملیں گی۔ کہتا ہے بھائی یہ تو میری سمجھ میں نہیں آتا، کہاں سے آئیں گی، مٹی میں ڈال دوں گا تو۔ مگر دیکھ لیجئے مشاہدہ ہے، مٹی میں ڈالتا ہے اپنا سرمایہ، اپنے ہاتھ سے اپنا اثاثہ، اپنا سرمایہ مٹی میں ڈالتا ہے اور 100 بوریاں لیتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ بھی جھوٹا بل نہیں بنا رہا تو گھاگ جا رہا ہے، یہ برکت کو بیج ڈال رہا ہے، برکت کا بیج ڈال رہا ہے، گھاگ جا رہا ہے، اس کی دکان سے مال نہیں لے رہا، کہ میں تم جھوٹا بل بنا کے نہیں دو گے ہمیں تو دوسری جگہ سے مل جائے گا، وہاں سے نہیں۔ اب اس کو نظر آ رہا ہے کہ میرے 5000 روپے جو نفع تھا ان آئٹموں پہ وہ جا رہا ہے، تو یہ جا رہا ہے برکت آ رہی۔ ایک قصہ لکھا ہے، ایک بزرگ تھے، ان کی بیوی ذرا سخت طبیعت تھی، بزرگ کا معمول تھا کہ بہت مہمان گھر پہ لاتے تھے، ہر دن کوئی نہ کوئی ساتھ آ جاتا، بیوی غصے ہوتی۔ آخر ایک دفعہ بیوی نے کہہ دیا کہ اگر تم ایک مہمان سے زیادہ لائے نا تو پھر میں نہ پکا کے دوں گی نہ کچھ کروں گی۔ ان کا ایک کی اجازت ہے، کہاں ایک کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ اب تو ٹھیک ہے لائے، اور دروازے سے چپکے سے دیکھنے لگی کتنے مہمان، اس زمانے میں پردے کا رواج ہوتا تھا۔ اس کو محسوس ہوا کہ 3 آدمی آ رہے، 3 آدمی۔
اب بزرگ نے کہا بھائی کھانا لگاؤ. کہا تم نے وعدے کی خلاف ورزی کی, ہمارا طے یہ تھا کہ ایک مہمان لاؤ گے, تم 3 لا رہے ہو. تو بھائی ایک ہی لائے ہوں. نہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. 3 آدمی اندر گئے. کہا بھائی ایک لائے ہوں, قسم کھا سکتا ہوں. کہتے ہیں جھوٹی قسم کھاتے ہو, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کہا اچھا تو ایک آدمی کا کھانا دے, چل 3 کا نہ دے, 1 کا دے. انہوں نے کہا نہیں, میں 1 کا بھی نہیں دوں گی, تم نے تو وعدے خلافی کی ہے. آخر انہوں نے کہا 1 کا تو دے, تو 1 کی وعدے کی ہے, بس 1 دے دے. زبردستی اس سے 1 آدمی کا کھانا لیا, چلے گئے. مہمان کو کھانا کھلایا. پھر اس نے اوٹ سے دیکھا, پھر 3 آدمی نکلتے ہوئے نظر آئے. انہوں نے کہا دیکھو میں نے تو کہہ رہی تھی کہ 3 آدمی اندر گئے, 3 آدمی باہر گئے. اوکے, وہ کہہ رہے میں قسم کھا سکتا ہوں. تھے اللہ والے اور صاحب کشف. کیس ختم ہو گیا, مہمان چلے گئے. پھر انہوں نے بتایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ جو میں مہمان لے کر آ رہا تھا, تمہیں جو 3 آدمی نظر آئے, اس مہمان کے ساتھ ایک برکت تھی اور ایک رحمت تھی. ایک برکت بھی آ گئی, ایک رحمت بھی آ گئی. ایک مہمان تھا اور تمہیں 3 نظر آ رہے تھے, تو مہمان ایک تھا, اس کے ساتھ ایک برکت خان, ایک رحمت خان, وہ آ گئے. کبھی نکلتے ہوئے کا ایک بیماری, ایک پریشانی, یہ سب چلی گئی مہمان کے ساتھ. گھر سے پریشانیاں بھی چلی گئیں. جب رحمت آ گئی, برکت آ گئی, تو پریشانی بھی چلی گئی, بیماری بھی چلی گئی, سب چلی گئی. تو 3 نظر آئے جاتے ہوئے, 3 نظر آئے آتے ہوئے تھائے. تو ایسے ہی جھوٹا بل اگر آدمی نہیں بنائے گا تو گھاگ جاتا ہوا نظر آئے گا, اور رحمت آئے گی. وہ آنکھوں میں نظر نہیں آ رہی مگر آئے گی, برکت آئے گی. اور اگر ہم نے گاہک کھینچ لیا تو برکت چلی جائے گی, برکت چلی جائے گی. تو اس لیے آدمی جھوٹی گواہی نہ دے. فرمایا کہ والذین لا یشہدون الزور, کہ اللہ کے نیک بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے. اور پھر یہ الیکشن جو ہوتے ہیں, اس میں جو ووٹنگ ہے وہ بھی ایک گواہی ہے. اور اگر ہم نے نااہل آدمی کو ووٹ دے دیا تو ہم نے جھوٹی گواہی دی. اس لیے کہ یہ ایک گواہی ہے کہ حکومت یہ پوچھتی ہے کہ تمہارے علاقے میں کوئی اہل, اس عہدے کا اہل آدمی ہے, تو تم گواہی دو کہ ہاں یہ اہل ہے. تو اگر وہ نااہل ہے اور ہم جا کے اس پہ ووٹ دے دیتے ہیں, تو ہم نے یہ ووٹ دے کر گواہی دی کہ یہ شخص اس کا اہل ہے, اور وہ اس کا اہل تھا نہیں. تو ہم نے جھوٹی گواہی دے دی. جھوٹی گواہی دے دی تو پکڑ ہماری ہوگی. اب کیا ہوگا کہ جتنے وہ گناہ کے کام کرے گا, چونکہ ہمارے ووٹ کی وجہ سے وہ آیا ہے, سارے گناہ میں ہمارا کھاتا ہوگا. جب ہم آخرت میں جائیں گے تو یہ پڑھے یہ گناہ تو میں نے کیا نہیں, فرشتے کہیں گے وہ جو ووٹ دیا تھا نا اس کے ہے یہ. اب بتاؤ, اتنا آسان سمجھتا ہے آدمی, کہتا ہے یہ دنیا کا معاملہ ہے بھائی, یہ تو دنیاوی معاملے ہیں, یہ سیاسی معاملے ہیں. بھائی یہ دینی معاملہ بن جاتا ہے بعضوں کا, اور ایسا دینی معاملہ کہ وہ گناہ وہ کریں گے, معصیتیں وہ کریں گے, ظلم و ستم وہ کریں گے, کھاتے میں ہمارے آئیں گے کہ ہم اس کو آگے لائے تھے. تو یہ بھی ایک قسم کی گواہی ہے. اس میں بھی آدمی جھوٹی گواہی سے بچے, نا اہل کو ووٹ نہ دے, اگر اہل ہے تو ووٹ دے. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اللہ کے نیک بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ جب وہ لغو کام پر سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. لغو کام کس کو کہتے ہیں؟ بے فائدہ کام, بے مقصد کام. وہ ہو رہا ہو تو اس میں لگتے نہیں, اس میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. کیا چیز ہے بے مقصد؟ لغو, جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو. اب بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں, ہم کھڑے ہو گئے اور دیکھ رہے ہیں. 5 منٹ کھڑے ہو گئے تو 5 منٹ ہم نے ضائع کر دیے, برباد کر دیے. پاکستان کی ٹیم کھیل رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, تو ہم اپنا وقت برباد کر رہے ہیں. یہ لغو ہے, لغو. کیوں لغو ہے؟ اگر ہماری ٹیم جیتتی ہے تو مجھے کیا ملا, اور میری ٹیم ہارتی ہے تو مجھے کیا ملا؟ اگر دنیا میں پاکستان کا نام ہو جاتا ہے تو مجھے کیا ملا, اور دنیا میں پاکستان کا نام نہیں ہوتا تو مجھے کیا ملا؟ میرا تو اس سے کوئی غرض ہی نہیں, اور میں اس میں لگا ہوا ہوں, 2 گھنٹے 3 گھنٹے اس میں لگا ہوا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا جو ہے سچا پاکستانی ہوں, اپنے وطن سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں. بھائی یہ وطن سے محبت کا اظہار نہیں ہے,
بلکہ وطن سے محبت تو یہ ہے کہ یہ کوشش کرے کہ وطن میں ہر شخص شریعت کا پابند ہو جائے، اتباع سنت پر آ جائے، اس کی فکر کرے یہ شخص وطن سے محبت کرنے والا ہے۔ باقی اس طرح اپنے آپ کو ان کھیلوں میں لگا لینا اور اس میں اپنے وقت کو ضائع کرنا یہ اللہ کے نیک بندوں کا کام نہیں ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اللہ کے نیک بندے جب اس قسم کے معاملات سے گزرتے ہیں، مَرُّوا کِرَامًا، عزت کے ساتھ گزر جاتے، وقت ضائع نہیں کرتے کہ جہاں کھیل تماشے ہو رہے ہیں وہاں لگے ہوئے۔ اب آدمی دیکھ لے کتنے، خصوصاً یہ جو رمضان کی راتوں میں یہ بچے کھیلتے ہیں سڑکوں پر، یہ گلیوں میں، یہ کبیرہ گناہ ہے یہ کھیلنا۔ کیوں کہ یہ عام شارع ہیں، یہ گزرگاہیں ہیں، یہاں کھیلنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اب ایک کھیلنے والے تو گناہ گار ہو ہی رہے ہیں، دیکھنے والے بھی گناہ گار ہوں گے۔ کیوں گناہ گار ہوں گے کہ ان کو یہاں کھڑے ہونے کی اجازت ہی نہیں تھی، یہ نہ دیکھیں تو کوئی کھیلے گا بھی نہیں۔ دیکھنے والے دیکھتے ہیں، کھیلنے والے کھیلتے ہیں، گزرنے والوں کو اذیت ہوتی ہے، پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کسی کی کار کا شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، کسی کی آنکھ پہ لگ جاتا ہے، کسی کا چشمہ ٹوٹ جاتا ہے، کسی کا کیا ہو جاتا ہے، اور یہ کھیل والے اپنے کھیل میں لگے ہوئے۔ تو یہ سب لغو چیزیں ہیں۔ تو اذا مروا باللغو مروا کراما، جب لغو سے کے کام سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، وہ اپنے ایک لمحے کو ضائع نہیں کرتے۔ اب آدمی موبائل پہ کتنے گیم کھیلنے میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ بازار سے گزریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ 90% دکاندار جو فارغ بیٹھے ہوں گے یا ان کے ملازم جو فارغ بیٹھے ہوں گے وہ کوئی نہ کوئی گیم میں لگا ہوا ہوگا۔ اب اس گیم میں انہیں کیا فائدہ ملا؟ دنیا کا کیا فائدہ ملا؟ آخرت کا کیا فائدہ ملا؟ دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہیں، آخرت کا بھی کوئی فائدہ نہیں، وقت کا ضیاع ہے۔ بھئی یہ لغو ہے۔ اللہ کے نیک بندے اس لغو میں نہیں پڑتے، جب عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں یعنی وہاں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ تو اب دیکھ لیجئے ان چیزوں میں کتنے لوگ لگے ہوئے ہیں، اور وقت کا ضیاع جو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت دی تھی۔ اور اس وقت سے متعلق مستقل 2 سوال ہیں آخرت کہ جوانی کیسے گزاری اور عمر کیسے گزاری، پوری عمر کیسے گزاری، یہ مستقل ایک سوال، یہ بھی وقت سے متعلق ہے، پوری زندگی کیسے گزاری، اور پھر خاص طور پر جوانی کا زمانہ کیسے گزارا، یہ مستقل ایک سوال۔ تو 40% نمبر یہ وقت کے اعتبار سے ہیں، اور 40% نمبر مال کے اعتبار سے، اور 20% نمبر علم کے اعتبار سے کہ جو علم تھا اس پہ کتنا عمل کیا۔ تو اب آدمی غور کرے کہ اپنے وقت کو کتنا ضائع کر رہا ہے ان کھیل تماشوں میں۔ اخبار آیا تو بھی سرسری خبریں پڑھ لی کافی ہے، اب ایسی خبریں جس کا کوئی نہ سر نہ کوئی پیر اور نہ اس کی کوئی وجود، اب اس میں لگا ہوا ہے اور سمجھتا ہے یہ جدید خبر ہے، اور وہ اس کی صداقت ہے نہیں ہے۔ اب ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا یہ انہی خبروں میں پڑھ کے کہ بھئی یہ تحقیق آئی ہے کہ خنزیر کا دل ایک آدمی کو لگا دیا اور وہ جو ہے زندہ ہے اور گھوم رہا پھر رہا ہے، یہ جائز ہے کہ ناجائز؟ ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہا یہ ممکن ہے، کہ ناممکن ہے کہ بھائی سب سے پہلے تو خون میچ کیا جاتا ہے، کسی کا گردہ لگانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ قریبی رشتہ دار ہو، کہاں سے خنزیر کا دل لگ جائے گا؟ اور خبر چل پڑی اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حق پر مبنی ہے۔ بھائی نہ سر نہ پیر، تو یہ سب لغو چیزیں ہیں، تو ان سے آدمی احتیاط کرے۔ اللہ کے نیک بندوں کی صفت یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچتے ہیں۔ جب آدمی لغو سے بچے گا تو پھر کہاں لگے گا؟ صحیح مقصد میں۔ تو اللہ کے نیک بندے تو اعمال صالحہ میں لگے رہتے ہیں، کبھی ذکر، کبھی تلاوت، کبھی مناجات، کبھی نوافل، کبھی تلاوت، کبھی لوگوں کی خیر خواہی، کبھی امر بالمعروف، کبھی نہی عن المنکر، ان چیزوں میں لگے ہوتے ہیں۔ ان کو ان لغو سے، ان نیکیوں سے فرصت ملے تو لغو میں جائیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے جب لغو سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ آگے اور بھی صفات ہیں، انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ اللہم لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایۃ رغبتنا ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا یرحمنا، اللہم انا نسألک العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک تمام العافیہ
ونسألك الشكر على العافية. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين برحمته.